ڈھاکہ میں میری ابتدائی زندگی وہیں گزری، ابتدائی تعلیم بھی وہیں سے شروع ہوئی، میں نے اسکولنگ بھی وہیں کی، میں کالج میں بھی وہاں گیا اور شاید مزید میں وہیں رہتا، وہیں پڑھتا، مگر ایک ایسا طوفان کھڑا ہوا سیاسی کہ جس کی وجہ سے وہاں پہ تعلیمی جو نظام ہے، جو عمل ہے، وہ رک سا گیا تھا، اور میرے والدین کو یہ پریشانی ہوئی کہ شاید میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر پاؤں گا یہاں پہ، ہنگاموں کی وجہ سے، نشانے پر رہنے کی وجہ سے ہمیں گھروں میں رہنا پڑتا تھا زیادہ تر، ہم کالج نہیں جا پاتے تھے، اور اگر راستے بند ہو جاتے تھے تو کوئی صورت نہیں تھی کہ میں کہیں اور جا سکوں۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ہمیں مغربی پاکستان بھیج دیں گے وقتی طور پر، کہ وہاں جا کر میں اپنی تعلیم حاصل کر سکوں اور مکمل کر سکوں اسے۔ اور میرے والدین کی یہ بھی تمنا تھی کہ میں بیرون ملک جاؤں، خاص کر کے لندن، اس زمانے میں بڑا شور رہتا تھا پاکستانیوں کا کہ وہاں جا کے جی میں کروں، اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے مغربی پاکستان بھیجا تھا کہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ مگر یہاں آنے کے بعد ایک ایسی افتاد پڑی مجھ جیسے اور بھی طالب علموں کی جو مشرقی پاکستان سے آ کر مغربی پاکستان میں پڑھ رہے تھے، کہ ان کے والدین وہاں رہ گئے، ان کو یہ تک پتہ نہیں تھا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا مر چکے ہیں۔ تو ایک ایسی صورت میں ہم نے وہاں سے نقل مکانی کی کہ ہم واپس بھی نہیں جا سکے اپنے گھروں پہ، اپنے لوگوں کے پاس، اور وہ حسرت اور تمنا لیے میں یہیں رہ گیا پاکستان میں۔ لیکن جب سقوط ڈھاکہ کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی تو مجھے پھر وہاں جانا پڑا، اس طرح کہ میں مہمان کی حیثیت سے، اس طرح کے ایک سماجی کارکن کی حیثیت سے، ان کیمپوں میں رہنے والے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود کے کام کرنے کے حوالے سے میں ہفتے 10 دن کے لیے وہاں جاتا، اور ہر سال وہاں جاتا رہا۔ اب 2018 کے بعد میں نہیں گیا ہوں، اب یہیں ہوں، اب شکاگو میں ہوں، امریکہ میں۔ نظام صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ جب آپ پڑھ رہے تھے، آپ نے کہا کالج کے زمانہ بھی کچھ عرصہ آپ کا وہیں گزرا، اس وقت ایک نوجوان طالب علم کی حیثیت سے آپ کو کب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ اب مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان فاصلے بڑھے ہیں اور راستے جدا ہونے کا خیر کانسیپٹ تو نہیں کبھی کسی کے بھی ذہن میں آیا ہوگا، لیکن کس طرح سے لگا تھا، کیسا ماحول تھا، کیا ہوا تھا، کس وقت آپ نے یہ محسوس کیا؟ وہ تو آپ نے بتایا کہ والدین نے بھیج دیا اسی وجہ سے کہ جی، لیکن کچھ تھوڑا سا خود بھی بتائیے آپ۔ جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہاں پہ ہم نے ہوش سنبھالا اور ہائی اسکول میں ہم گئے، اس وقت ہی ہم نے محسوس یہ کیا کہ بہت زیادہ ایک ڈسٹینس پیدا ہو گیا ہے دو مختلف طبقے کے لوگوں کے درمیان۔ ایک وہ طبقہ جو وہیں پیدا ہوا، وہیں پلا بڑھا، وہیں کا تھا، یعنی بنگالی، اور دوسرا وہ طبقہ جو کہ بھارت کے اقلیتی صوبوں سے ہجرت کر کے آیا تھا، اور وہاں ان کی زبان مختلف تھی، یا مغربی پاکستان سے وہاں ملازمت یا کاروبار کرنے کے لیے گئے تھے، ان کی زبان الگ تھی۔ تو وہ ایک بیچ میں بہت بڑا گیپ مجھے نظر آتا تھا، اس لیے کہ وہاں آپ کو پتہ ہے کہ 1954 میں بنگلہ تحریک شروع ہوئی تھی، بنگلہ زبان کی، اور اس جی حوالے سے 7 یا 8 طالب علموں کو، بنگالی طالب علموں کو پولیس نے گولی چلا کر مار دیا تھا، اور وہاں سے نفرت ان کے دل و دماغ میں بیٹھ چکی تھی، اور وہ ہر سال وہ بنگلہ زبان کا دن مناتے تھے۔ شہیدوں کے لیے شہید مینار تیار ہو چکے تھے ہر جگہ، جگہ جگہ، اور وہ سیاست کا مرکز بن گئے تھے۔ تو جب وہاں پہ اس دن یعنی 21 فروری کو جلوس اور ریلیاں نکلتی تھیں، تو غیر بنگالی علاقوں سے جب یہ جلوس گزرتے تھے تو وہاں ان کے گھروں پہ پتھراؤ ہوتا تھا، ان کے جو دکانوں میں سائن بورڈز ہوتے تھے اس کو توڑ دیے جاتے تھے۔ تو وہیں سے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بہت ہی انسرٹین سچویشن ہے، اور خاص کے 1969 سے جب میں کالج میں بھی آ چکا تھا، میں نے یہ محسوس کیا اور یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ اب علیحدگی کی طرف جا رہے ہیں۔ اور وہ جو نعرہ تھا شیخ مجیب الرحمن کا کہ ای بارے شونگرام مکتر شونگرام، یعنی اس بار کی جدوجہد جو ہے وہ آزادی کی جدوجہد ہے، وہ 1969 سے وہاں
طالب علموں کے جلوس اور ریلیوں میں لگائے جاتے رہے تھے. تو یہ آ ایک آپ ایسی صورت تھی. جی، 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 نظام صاحب آپ نے اس دور کو بہت قریب سے دیکھا. جی، آج جی، بالکل. 55 سال تقریباً کے بعد میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں تو اب جی. جب کہ آپ تجزیہ کار ہیں، آپ نے بہت کچھ لکھا، آپ نے بہت کچھ کام کیا، کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ پاکستان ٹوٹا کیوں؟ سیاسی غلطی تھی، معاشی ناانصافی تھی، فوجی حکمت عملی تھی، بھارت کا کردار تھا، یا ہم سب کے اجتماعی ناکامی؟ یہ بہت بڑے اسباب ہیں اس کے، لیکن اس کے خاص باتیں اس کی میں آپ کو بتانا چاہوں گا، جو میری جی، اپنی رائے ہے، جو میرا اپنا مشاہدہ ہے، کہ سب سے بڑا جو فیکٹر تھا وہ انڈیا کا تھا. یعنی ہندوستان پاکستان کو دل سے کبھی قبول نہیں کیا تھا ہندوستان نے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح انریسٹ رہے اس ملک میں. تو اس کے لیے انہوں نے وہ جو راستہ دیکھا وہ مشرقی پاکستان میں، اور ابتدائی دنوں میں زبان کا جھگڑا کھڑا ہو چکا تھا، اور ظاہر ہے کہ مغربی پاکستان اور مشرقی پاکستان کے لوگوں میں، کہ ان کے کلچر میں، ان کی سوچ میں بہت نمایاں فرق تھا، اور اس کو انہوں نے ٹارگٹ کیا. اور میں یہ نہیں کہوں گا کہ بنگالیوں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی، یقیناً ہوئی ہے، اور اس کے لیے آ، ان کو ہمیشہ الزام دیا جاتا رہے گا اور درست دیا جاتا رہے گا کہ انہوں نے ہینڈل نہیں کیا. ٹھیک اسی طرح سے کہ اس میں تھوڑی سی سیاست آ جاتی ہے، کہ جس طرح سے بلوچستان کو ہمارے ملک میں ہینڈل نہیں کیا جا رہا ہے صحیح طریقے سے، وہی کچھ ہوا تھا مشرقی پاکستان میں بھی. لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ مشرقی پاکستان پہ کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی. آپ یہ دیکھیے کہ 1947 میں جب پاکستان بنا، اس وقت مشرقی پاکستان میں کتنے کارخانے تھے؟ ایک بھی نہیں تھا. وہاں پہ کتنے ڈیم تھے؟ ایک بھی نہیں تھا. کتنے کریڈٹ کالجز تھے؟ ایک بھی نہیں تھا. حتیٰ کہ وہاں پہ جو سی ایس پی آفیسر ہیں، وہ بھی صرف ایک تھے پڑھا لکھا آدمی، میزان النبی چودھری، نور النبی چودھری. وہ ایک واحد آدمی تھا جو کہ، اب ظاہر ہے کہ پورے مشرقی پاکستان میں نظام حکومت چلانے کے لیے آدمی تو درکار تھے، افسران تو چاہیے تھے. تو ان کو جگہ پر کی گئی مغربی پاکستان سے، جو پڑھے لکھے سی ایس پی آفیسر تھے، انہوں نے کوالیفائی کیا تھا، ان کو بھیجا گیا. یا ہندوستان کے اقلیتی صوبوں سے جو لوگ آپٹ کر کے افسران آئے تھے قائد اعظم کی اپیل پہ، وہ وہاں جا کے تعینات ہوئے. لیکن اگر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہتا 1970 تک، تب تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے جان بوجھ کر ان کو ترقی کے راستے میں رکاوٹ بنے. مگر ایسا نہیں ہے. 1970 میں کتنے سینکڑوں، ہزاروں سی ایس پی آفیسر وہاں بن چکے تھے. کیڈٹ کالج جو کھلا، وہ بھی پاکستان بننے کے بعد کھلا. آپ کارخانے دیکھ لیجئے، جوٹ مل کے ہوں، پیپر ملز کے ہوں، اور جتنے بھی کارخانے ہیں وہاں، وہ سب بنائے مغربی پاکستان کے لوگوں نے، یا ہندوستان سے آئے ہوئے جو اردو بولنے والے تھے انہوں نے بنائے. ریلوے کا نظام وہاں پہ چلانے والا کوئی نہیں تھا، اور وہ سارے کے سارے آپٹ کر کے قائد اعظم نے بلوایا ہندوستان سے جو مسلمان تھے ان کو، اور انہوں نے نظام ریلوے کا چلایا. تو یہ کہنا غلط ہے کہ ان کے ساتھ بہت زیادہ ناانصافی ہوئی تھی. اور جہاں تک علیحدگی کی جو بات کہی جاتی ہے، وہ یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیخ مجیب الرحمن کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا تھا بہت پہلے سے، کہ وہ علیحدگی کی طرف لے جانا چاہتا تھا اپنی قوم کو. ورنہ 1962 میں، 1962 میں، جب آپ یہ دیکھیے کہ ایک کتاب ہے شاسانکا بنرجی کی، وہ ڈھاکے میں کونسل جنرل تھے انڈیا کی طرف سے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ 1962 میں شیخ مجیب الرحمن نے مجھے ایک خط دیا، سیلڈ خط، کہ یہ لفافہ آپ پرائم منسٹر جواہر لال نہرو کو پہنچا دیجئے. وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں تھے، وہ ایک انڈیویجول تھے، پولیٹیشین تھے. تو انہوں نے شاشنکا بنرجی نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر اس خط میں کیا ہے، اور میں تو ایسے ہی نہیں پہنچا سکتا ہوں، آفیشیلی یہ خط سیلڈ ہے، اور آپ کسی گورنمنٹ میں نہیں ہے تو میں نہیں پہنچا سکتا. تو انہوں نے کہا کہ آپ اسے کھول کے دیکھ لیجئے.
جب انہوں نے اپنے کولیگ کے ساتھ مل کے اس خط کو لکھا، کھولا لفافے کو، تو پتہ یہ چلا کہ شیخ مجیب الرحمن نے یہ لکھا تھا پنڈت جواہر لال نہرو کو، پرائم منسٹر آف انڈیا کو، کہ ہم مشرقی پاکستان کو پاکستان سے آزاد کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم آپ کی مدد چاہیے۔ تو آپ سوچئے کہ 1962 میں جب ان کا یہ عمل تھا، یہ ایکشن تھا، تو وہ آگے چل کے جو کچھ بھی ہوا وہ ان کے اپنے ایک پلان کے مطابق ہوا۔ اور پھر یہ کہ جو اردو کا جو زبان کا جھگڑا تھا اس کو استعمال کیا انہوں نے، ورنہ 1956 میں بنگلہ اور اردو دونوں زبانیں نافذ ہو چکی تھیں، پھر تو یہ جھگڑا ختم ہو جانا چاہیے تھا۔